السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ سورہ فجر الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نصف پارہ بھی مکمل ہو گیا، یعنی کہ ہم نے آدھا پارہ پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ باقی آدھا پارہ مکمل کرتے ہی ہمارا ایک پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری منزل قرآن مجید کو مکمل کرنا ہے، مکمل تجوید کے ساتھ اور مکمل مخارج اور قواعد کے ساتھ اور درست طریقے کے ساتھ پڑھنے کو ہم جلد ہی مکمل کر لیں گے۔ اب آتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف۔ آج ہم نے سورہ غاشیہ پڑھنی ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الغاشیہ مکیہ، یہ دیکھیں یہ سورت مکی ہے۔ سورۃ الغاشیہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ حل میں ہا جو ہے حلق کے آخری حصے سے نکالنا ہے۔ کیسے؟ ہا، حل، اتاکا۔ اچھا، اتا کا پڑھنا بالکل غلط ہے، یہ آتا کا پڑھنا بھی غلط ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اتاکا حدیث الغاشیہ۔ ہا کا مخرج درست طریقے سے نکالیں، جیسے میں پڑھ رہی ہوں میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ حدیث الغاشیہ۔ غین جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ میں ایک دفعہ آپ کو پھر سے لکھ کے بتا دیتی ہوں، اگر آپ بھول گئے ہوں تو چلیں آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ مستعلیہ ایسے لکھتے ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ پر۔ یہ ہیں جی جناب خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے اوپر خواہ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، ان کو ہر صورت میں پر پڑھتے ہیں۔ یہ ہیں حروف مستعلیہ، اور اگر ان کو جوڑ کے لکھا جائے تو آپ یہ یاد کر لیں، جڑا ہوا خسوا، زوغتن، قز۔ یہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو بھولیں گے نہیں اور آپ کو پھر لکھنے میں یا کسی کو سمجھانے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ قز، خسوا، زوغتن، قز۔ آپ سوچتے ہوں گے روز نہ ایک ہی جیسی چیزیں بتائی جاتی ہیں، اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ بار بار پڑھنے سے پکی ہو جائیں اور اگر کوئی نیا کلاس جوائن کرتا ہے تو اس کو بھی آسانی سے سمجھ آ جائیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ وجوہ، یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، اس لیے تھوڑی سی آواز ناک میں چلی جائے گی، تو آپ بھی اس چیز کا دھیان رکھیں کہ یہاں پہ غنہ کریں، ناک میں گونج کی آواز آئے گی۔ کیسے؟ وجوہ، یہ آواز آنی ضروری ہے۔ یومئذ خاشعہ، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ جب کبھی قرآن مجید میں ایسا نون ساکن آ جائے یا نون تنوین آ جائے، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کے ساتھ ہی فوراً حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اس نون کو چھپا کے نہیں پڑھتے، نہ ہی اس میں کوئی غنہ کا قاعدہ ہوتا ہے، بس جیسا لکھا ہوتا ہے ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ تو جیسے یہاں پہ نون تنوین کے بعد خا ہے، جیسے نون ساکن کے بعد عین ہے، وہ حروف ہلکی کے 6 حروف آپ نے یاد کرنے ہوں گے۔ اگر آپ بھول چکے ہیں تو پھر ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں۔ وہ حروف یہ ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ ہیں جناب حروف ہلکی۔ جب کبھی نون ساکن کے بعد یہ آئیں یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش والے حروف کے بعد ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ جیسا کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ نون تنوین کے بعد خا آیا ہوا ہے اور خا یہ اس میں شامل ہے۔ عاملۃ
नासिबह, यहाँ पे भी गुन्ना होगा क्योंकि नून तनवीन के बाद नून आया हुआ है। यमून में से या, मीम, वाओ, नून, ये 4 ऐसे हरूफ हैं जो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद आएँ या नून साकिन के बाद आएँ तो उनको आपस में मिला के गुन्ना कर देते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? आमिलतुन नासिबह तस्ला नारन हामियह, तस्ला स्वाद पर, नारन रा पर, क्योंकि रा के ऊपर 2 ज़बर हैं, अगर 2 ज़ेर होते तो फिर रा बारीक होता। हामियह। अच्छा, अक्सर लोग वक्फ करते हुए हा की आवाज़ ही खा जाते हैं। हा को ऐसे पढ़ के, फिर मैं बताती हूँ वो क्या गलती करते हैं। वो करते हैं हामिया, ये गलत है। हामिया होता तो फिर दो ज़बर तन ना होता। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो अब भी आप याद रखें, जब वक्फ आ जाए तो इस तरह की गोलता हो तो वो गोलता हा में बदल जाती है। तो इसके पढ़ते हैं हामिया। हा की आवाज़ एंड में आनी ज़रूरी है, इसकी आप प्रैक्टिस करें और इसको दुरुस्त करें। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियह, क़ाफ का मखरज जो है हुरूफ़ मुस्तालिया में शामिल है। ये देखें, जो पुर पढ़े जाने वाले हरूफ हैं, ख़ा, स्वाद, ज़ाद, ग़ैन, त्वा, क़ाफ, ज़ा, ये वो क़ाफ है जो यहाँ पे आई है और हमने पुर पढ़ी है, तो आपने इसको पुर पढ़ना है। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियह लैसा लहुम तुआमुन इल्ला मिन ज़री'। ठीक है, देखें अब मैंने यहाँ पे वक्फ किया है, 2 ज़ेर हैं तो आइन साकिन हो जाएगा वक्फ आने की वजह से। तो वक्फ करते हुए हम आइन को जब साकिन करेंगे तो आइन की आवाज़ आनी चाहिए। अगर आप वक्फ करते हैं ज़री, आप गलत करते हैं, आप आइन को खा जाते हैं। अल्लाह ने आइन लिखा है और आप पढ़ते ही नहीं हैं, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, लहुम में हा के मखरज का ध्यान रखना है। तो आमुन में तोआ को पुर पढ़ना है, मुन को ऐसे ही पढ़ना है जैसे लिखा है, क्योंकि आगे हुरूफ हल्की में से अलिफ आ गया है। म्या में इख्फा हो रहा है, म्या ज़री', सीख लें इसको। ला युस्मिनु व ला युग़नी मिन जू', ध्यान दिया आपने। अच्छा, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं ला युस्मिनु, यानी कि लाम का अलिफ उतार देते हैं और नून को उल्टा पेश बना देते हैं, तो ये गलत है। ला युस्मिनु का मतलब और ला युस्मिनु का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। तो इसको हम, ला का मतलब होता है नहीं और ला का मतलब होता है अलबत्ता है, नहीं और है में बिल्कुल मुतज़ाद मीनिंग हो गए, तो हम कौन होते हैं? कुरान मजीद को बदलने वाले अपनी गलतियों की वजह से। इसलिए मैं इस चीज़ पे ज़ोर देती हूँ, अगर कुरान मजीद में पढ़ते हुए कोई गलतियाँ हैं तो उसको ज़रूर दुरुस्त करें। ला युस्मिनु व ला युग़नी, गैन के मखरज का ध्यान रखना है, गैन हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, अपने मखरज से निकालना है, यानी जहाँ से इसको निकालना चाहिए, और इसके अलावा इसको पुर भी पढ़ना है। अच्छा जी, मैं ये बता रही थी, जू पढ़ते हुए आइन की आवाज़ एंड में ज़रूर आनी चाहिए। अगर आप इसको जू पढ़ रहे हैं तो आप गलत पढ़ रहे हैं। वुजूहुन यौमइज़िन नाइमह, यहाँ पे गुन्ना हो रहा है क्योंकि 2 पेश के बाद या आया हुआ है, तो यहाँ पे गुन्ना कैसे होगा? वुजूहुन, ऐसे नाक में आवाज़ जाएगी। यौमइज़िन, ये भी नाक में आवाज़ जाएगी क्योंकि यहाँ भी गुन्ना हो रहा है। नाइमह, अगर आप इसको नाइमा पढ़ते हैं तो आप गलत पढ़ते हैं, इसको नाइमह, हा की आवाज़ एंड में ज़रूर आनी चाहिए। लिसाअजिहा राज़ियह, हा के मखरज का ध्यान दें और लिसाअजिहा नहीं पढ़ना, लिसाअजिहा राज़ियह में रा को भी पुर पढ़ना है, ज़ाद को भी पुर पढ़ना है, और गोलता जब हा बन जाएगी उसकी आवाज़ भी निकालनी है। फ़ी जन्नतिन आलियह, जन्ना में नून का गुन्ना अदा करना है, आलियह में हा का मखरज क्लियर करना है। ला तस्मउ फ़ीहा लाग़ियह, अब आपने ध्यान दिया, मैंने लाग़िया भी नहीं पढ़ा, लाग़ियह, ग़ुई, गैन को मैंने पुर करके पढ़ा है, और हा की आवाज़ भी आनी चाहिए। अच्छा, अगर आप इसको ला तस्माउ पढ़ते हैं तो आप गलत पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है ला तस्माउ। फ़ीहा ऐनुन जारियह,
اخفا کا قاعدہ ادا کرنا ہے. جاریہ میں ہا کی آواز آنی چاہیے. فی سرور مرفوعہ غنہ ہو رہا ہے بھائی, میم آ گیا. دو زبر, دو زیر, دو پیش والے لفظ کے بعد یا, میم, واو, نون, ان چاروں حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہو جائے گا. ہاں, دو جگہ پہ اور بھی غنہ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ جب میم کے اوپر سادے میم پہ شد آ جائے یا سادے نون پہ شد آ جائے, کسی بھی حالت میں ہو لیکن شد والا میم نون ہو تو اس پہ غنہ ضرور کرتے ہیں. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ غنہ ہو رہا ہے, اور موضوعہ میں زوات کو پر کر کے پڑھیں گے اور ہا کی آواز کلیئر کریں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ موٹا قاف پڑھیں گے اور مصفوفہ میں ہا کی آواز ضرور نکالیں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ را کو پر پڑھنا ہے. بیجو اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں وَزَرَابِيُّ تو غلط پڑھتے ہیں. اس کو کیا پڑھنا ہے؟ وَزَرَابِيُّ یا پشد ہے. مب کلکلا, حروف کلکلا یاد ہے آپ کو؟ اگر نہیں یاد تو کوئی بات نہیں ہے, دیکھ لیں حروف کلکلا کون کون سے ہیں. یہ ہیں جناب حروف کلکلا: قاف, طا, با, جیم, دال. یہ وہ حروف ہیں جب ان پہ ساکن ہو تو ان پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ابھی جیسا کہ با ہم نے پڑھا ہے, یہ دیکھیں یہ ساکن ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا ہے مبسوسہ, ہم نے کلکلا دیا اس کو. جیسے کہ یہ لکھا ہے مصفوفہ, ہم نے اس کو مصفوفہ نہیں پڑھا کیونکہ ایسا ہم پڑھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ سواد حروف کلکلا میں شامل نہیں ہے. صرف قاف ہے, طا ہے, با ہے, جیم ہے, دال ہے, یہ 5 حروف ہیں. تو ان کی وجہ سے ہم کلکلا صرف انہی حروف پہ کر سکتے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. افلا لا کو لمبا کرنا ہے, ينظرون زوا کو پر پڑھنا ہے اور نون کو اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے. الى الابل كيف خلقت, خا کے مخرج کا بھی دھیان رکھنا ہے اور قاف کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے, یہ دونوں پر پڑھے جائیں گے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اچھا جی, وَإِلَى السَّمَاءِ میں مد ادا کرنی ہے 5 الف کے برابر. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, عین کا مخرج اور را کے پر کرنے کا بھی دھیان رکھنا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. كَيْفَ نُصِبَتْ سواد کو پر پڑھنا ہے, لیکن دیکھیں اب نصیبت ایسے ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ یہ طا نہیں ہے, یہ تا ہے. تا حروف کلکلا میں شامل نہیں ہے جبکہ با حروف کلکلا میں شامل ہے, تو اس لیے اس کو سادگی سے پڑھیں گے نصیبت بس. اچھا, یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے وقفے کے نشان نظر آ رہے ہیں. یہ ہر آیت پہ آپ نے سانس لینا ضروری ہے. یہ وقفے کے نشان جو ہیں, جیسے بعض کا ان کو ایک سانس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے, آیت پہ اگر نہ بھی ٹھہرے تو جائز ہوتا ہے, لیکن اگر وقفے لازم ہو یا اس طرح کا وقفہ کا مطلب ہے رکیں, وہ یعنی رکنے کی کیفیت. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ را کو پر پڑھنا ہے اور زوات کو بھی پر پڑھنا ہے. كَيْفَ سُطِحَتْ طا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ طا حروف مستعلیہ میں شامل ہے. ہاں اگر ساکن ہو تو جھٹکا ہوتا ہے اور کسی اور حالت میں طا پہ کوئی جھٹکا نہیں ہوتا. وقفہ آ گیا. فَذَكِّرْ, یہ آپ کو چھوٹا سا قف نظر آ رہا ہے, یہاں بھی ہم رک جائیں گے. قف کا مطلب عربی میں ہے ٹھہر جا, تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ پہلے ہم سُطِحَت پہ رکیں گے, پھر فَذَكِّرْ پہ بھی رکیں گے. إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. اچھا جی, یہ مذکر کی جو را ہے یہ باریک پڑھی جائے گی وقف کی صورت میں. اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو یہ را پر پڑھی جائے گی. مذکر اس لیے باریک پڑھیں گے, ہم نے اس کو ساکن کر دیا وقف کی وجہ سے اور پیچھے زیر ہے اس لیے. اچھا, یہاں پہ آپ کو کوئی قاعدہ یاد آ رہا ہے جو میں نے آپ کو کروایا تھا؟ علیہم بمسقیطر, کسی کو کچھ یاد آیا؟
بتائیے گا اگر یاد آیا، نہیں تو کل میں آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا، یہ آپ کو سواد کے اوپر سین نظر آ رہا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس کو سین پڑھنا ہے کیا؟ اس کو آپ اگر سین کی آواز بھی آتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بیمو سوئی تو یعنی سین اور سیٹی کی آواز آئے گی اس سواد میں سے۔ یہ وہ سواد ہے جو سیٹی کی آواز آئے گی، باقی اس کو سین نہیں پڑھا جائے گا۔ سین کا بتانا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں سیٹی کی بیمو سوئی تو ویسی سواد میں سیٹی کی آواز نہیں آ رہی، لیکن اس میں آ رہی ہے، تو اس لیے اس کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے اس کو سواد ہی، سین نہیں پڑھیں گے۔ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ، دیکھ رہے ہیں آپ نے را پر پڑھیے وَكَفَرَ، اگر جو باریک پڑھتے ہیں ویسے وَكَفَر، یہ غلط ہے، را کو پر پڑھنا ہے۔ من اخفا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، ہا کے مخرج کا دھیان رہنا ہے، عین کے مخرج کا دھیان دینا ہے، اکبر میں را کو پر پڑھنا ہے۔ ان الینا ایابہم، ان پہ غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، یاد رکھیں نون کے اوپر جب شد آ جائے یا میم کے اوپر جب شد آ جائے تو اسے ہر حال میں ادا کرتے ہیں۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی حدیث شریف کی طرف۔ تو آج جو ہم نے حدیث شریف پڑھنی ہے وہ حدیث نمبر 24 ہے میرے خیال سے، جی آج جو ہم نے حدیث پڑھنی ہے حدیث نمبر 24 ہے۔ حدیث نمبر 24، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے سخت عذاب میں قیامت کے دن تصویریں بنانے والے ہوں گے۔ اشد الناس تمام لوگوں میں سب سے سخت، عذاباً عذاب میں، یوم القیامتی قیامت کے دن، المصورون تصویریں بنانے والے ہوں گے۔ اب تو جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ بالکل اسلام سے مخالف ہو رہا ہے، مسلمان بھی بڑھ چڑھ کے ایسی چیزوں میں حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے گواہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے شکلیں بنانے سے گریز کریں اور اپنی تصویریں کھنچوانے سے بھی گریز کریں۔ ہاں موبائل میں کسی حد تک اس لیے علماء کرام اجازت دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں، تو ویسی تصویر ہاتھ سے بنانے والے یا فوٹوگراف بنا کے لگانے والے اور اس طرح کی چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے حدیث ہے، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، حدیث نمبر 25، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یعنی تمام دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتفاق کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم آپس میں ٹکڑوں میں جو بٹے ہوئے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کی مدد کرے، فلسطین کے مسلمانوں کی خاص طور پہ مدد کرے، اور جتنے بھی کمزور مسلمان پس رہے ہیں پوری دنیا میں اللہ پاک ان کی مدد کرے۔ ویسے ایک حدیث کا یہ مفہوم بھی ہے کہ میری امت ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم سب جس طرح درد محسوس کرتے ہیں، تو اب پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ حدیث بالکل سچ ہے۔ تو آج تک یہاں سبق کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔